السلام علیکم دوستو، آج پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کر۔ یہ پرانی سی پتھروں والی عمارت آپ دیکھ رہے ہوگے، یہاں پر برہان پور کے جو بادشاہ تھے ان کا مقبرہ ہے، وہ دکھانے کے لیے میں آپ کو یہاں لایا ہوں۔ آپ میرے ساتھ بنے رہیں۔ دوستو، برہان پور شہر جو ہے 600 سال پرانا شہر ہے۔ اس شہر کو یہاں کے فاروقی سلطانوں نے بسایا تھا۔ اس وقت دکن میں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہوا کرتا تھا جو برہان پور سے ہو کر گزرتا تھا۔ یہاں پر اس طریقے کی پرانی عمارتیں بنی ہوئی ہے اور پورا 4 دیواری کے اندر یہ گھیرا ہوا مقبرہ ہے۔ یہ مقبرہ یہاں کے سلطان نادر شاہ اور سلطان عادل شاہ کا مقبرہ ہے۔ میں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی تاریخ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کون سے دور کے اندر تھے اور یہاں پر انہوں نے کیا کیا خدمت انجام دی اور کیسی ان کی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ یہ یہاں ایک پرانی عمارت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرانے دور کے اندر شاید مسجد رہی ہوگی، لیکن آج منہدم ہو گئی ہے، ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اور کچھ دیواریں اس کی باقی ہے۔ اس کے دالان بالکل مسجد کے طرز تعمیر پر اس کے بنے ہوئے ہیں۔ لال اینٹوں سے اور پتھروں سے اس کو بنایا گیا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اور اس طرف بھی کچھ پرانے کھنڈرات ہیں اور قبریں وغیرہ بنی ہوئی ہے۔ پورا 4 دیواری کے اندر بالکل جیسے قلعہ نما ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کی 4 دیواری بنی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر بنا ہوا ہے یہ خوبصورت سا مقبرہ۔ اوپر بڑا سا اس کا گنبد ہے اور بالکل بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے سے اس مقبرے کو بنایا گیا ہے۔ دوستو، سلطان نادر شاہ اور سلطان عادل شاہ یہ کون تھے؟ یہ خاندیش کی ایک سلطنت ہوا کرتی تھی، سن 1300 کے اندر وجود میں آئی تھی۔ یہ سلطنت اس وقت وجود میں آئی جب دلی کے اندر تغلقوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے پورے ہندوستان کو فتح کر لیا اور ہر جگہ اپنے علاقے کے صوبے داروں کو مقرر کر دیا۔ انہیں میں سے ایک صوبے دار تھے ملک راجہ خان، جن کو سلطان فیروز شاہ تغلق نے خاندیش کا گورنر مقرر کیا تھا۔ لیکن جب دلی کے اندر سن 1300 کے اندر تیمور لنگ بادشاہ نے، جو سمرقند بخارا کا حاکم تھا، اس نے وہاں پر حملہ کر دیا اور تغلق سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تغلق سلطانوں کو اپنی راجدھانی چھوڑ کر رائے فرار اختیار کرنا پڑا۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کے جو صوبے دار تھے ملک راجہ خان، انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ایک اپنی الگ سلطنت بنائی جس کو خاندیش کی سلطنت یا فاروقی سلطنت بھی کہتے تھے۔ اور یہاں انہی میں سے ایک بادشاہ تھے نادر شاہ، یہ انہی کا بنا ہوا مقبرہ ہے۔ برہان پور کی تاریخی جو مسجد ہے، جامع مسجد اور شاہی قلعہ، یہ انہی کے زمانے کا ہوا سلطان نادر شاہ اور سلطان عادل شاہ کے زمانے کا بنایا ہوا مقبرہ ہے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ لکھا ہوا ہے نادر شاہ مقبرہ، اور یہ بھی ایک پرانا مقبرہ ہے۔ یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں۔ اس کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں کنندہ کی گئی ہیں۔ یہ قبر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اور پتھر کا بنا ہوا ہے دوستوں۔ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا یہ ڈیزائن آرکیٹیکچر بنا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو مقبرے کے اندر کے حصے میں لے کر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اندر سے نادر شاہ بادشاہ کا مقبرہ کس طریقے کا دکھتا ہے۔ یہاں سے اوپر اور چڑھنے کے لیے پتھروں کی بڑی بڑی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ تقریباً پورے 200 سالوں تک فاروقی شاسکوں نے دوستوں خاندیش پر راج کیا۔ جس وقت دکن کے اندر بہمنی سلطنت، گجرات کے اندر گجرات کی سلطنت وجود میں آئی تھی، اسی طریقے سے خاندیش کے اندر خاندیش سلطنت وجود میں آئی تھی، جو برہان پور اس کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے دیکھیں آپ کس قدر بڑے بڑے پتھروں پر یہ بنا ہوا ہے اور عالیشان ڈیزائن اس کے اوپر میں کی گئی ہے، اور یہاں سے لگی ہوئی ہے الگ الگ طریقے کی کھڑکیاں۔ دوستوں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی ڈیزائننگ مقبرے کے اوپر کی گئی ہے۔ 600 سال ان مقبروں کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی یہ مقبرہ صحیح سلامت ہے۔ وہاں سے دیکھیں آپ، آرکیٹیکچر بہت بہترین ہے
ہم چلتے ہیں مقبرے کے اندر کے حصے میں. مقبرے کے حصے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو یہاں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے سلطان نادر شاہ کی قبر. یہ سلطان نادر شاہ کا مقبرہ ہے. السلام علیکم یا اہل القبور. یہ سلطان نادر شاہ کی قبر ہے. شاید یہ ان کی بیٹیوں کی اور چھوٹے چھوٹے بیٹوں کی اور ان کے بیگمات کی قبریں ہوگی. پورا مقبرہ آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں, بالکل پتھروں کا بنا ہوا ہے. ماشاء اللہ. مقبرے کے اوپر کے حصے میں ہم چڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں قبریں کس طریقے کی بنی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے آپ, یہ کس طریقے کی قبریں بنی ہوئی ہے, پتھر کی بنی ہوئی ہے بالکل. قبروں کے اوپر پھول چڑھانا اور ایسی پختہ قبریں بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے, لیکن وہ بادشاہ تھے, بنواتے تھے. قبروں کے اوپر چادریں ڈالنا, پھول چڑھانا اور اسی طریقے کی خرافات کرنا, یہ سب بدعات ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ادھر کیسے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور یہاں پر بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, صاف لفظوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور یہاں پر بھی کچھ قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ لکھا ہوا ہے, دیکھیے آپ, پتھر پر بنا ہوا ہے, یا اللہ. اور یہ ہے سلطان کی قبر. اس کو ہم کھول کر کے دیکھتے ہیں کہ سلطان کی قبر کس طریقے کی ہے. دیکھیے آپ, سلطان کی قبر ہے یہ, سلطان نادر شاہ کی. دوستو سلطان نادر شاہ جو تھے وہ بھی خاندان سلطنت کے فرما روا تھے. بالآخر مغل سلطنت نے یہاں پر حملہ کیا اور سن 1500 کے اندر فاروقی سلطانوں کو انہوں نے شکست دی اور یہاں پر مغل سلطنت کا جھنڈا لہرانے لگا. اور عبد الرحیم خانہ کے بیٹے شاہ نواز خان کا مقبرہ بھی یہیں پر موجود ہے. اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ, کس قدر بلند بالا عمارت ہے یہ. دوستو دیکھ لیا آپ نے یہ مقبرہ. آپ اسی طریقے کے تاریخی ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور برہان پور شہر کا قلعہ اور یہاں کے پرانے مقبرے اگر دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے اسی چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں.